السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کائنات کی ساری خوبصورتی ایک نیک صاحب کردار اور صالح عورت کے وجود سے وابستہ ہے۔ اللہ نے ہم پر یہ دین رحمت نازل کیا جس کی تعلیمات کا محور صرف مرد کی ذات نہیں بلکہ عورت کو بھی اسی عزت سے نوازا گیا۔ اسی احترام نے عورت کو ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر عزت اور احترام کے بلند مقام پہ فائز کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ عورت اگر ماں ہے تو اس کے حقوق کو باپ کی نسبت 3 گنا بڑھا کے بیان کیا۔ ماں کی خدمت اور اطاعت کے عوض جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ بیٹی کی پیدائش کو باعث رحمت قرار دیا، بلکہ جو شخص اس کی صحیح تعلیمات کے مطابق پرورش اور تربیت کا اہتمام کرے تو اس کو قیامت کے دن اپنے ساتھ اور جنت میں داخلے کی بشارت دی۔ میاں بیوی ہیں تو ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ ان کے درمیان پیار، محبت اور الفت کو خاص اہمیت دی۔ بیوی اپنے شوہر کی غلام نہیں، محکوم نہیں بلکہ رفیق حیات ہے، اور زندگی میں اس کے مشوروں کو، اس کی رائے کو بھی اہمیت دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا الامرأۃ الصالحہ، کہ یہ دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، یہ فائدے کا سامان ہے، لیکن ان میں سب سے اچھا سامان نیک بیوی ہے، یعنی نیک بیوی اللہ کی عظیم نعمت اور دنیا کی قیمتی متاع ہے۔ یعنی اللہ نے اس دنیا میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ مال فائدے کی چیز ہے، یہ ہیرے، یہ جواہر یا اور بہت کچھ فائدے کا سامان ضرور ہے، مگر ان سب سے بڑھ کر اللہ نے اہمیت کس کو دی؟ ایک نیک عورت اور نیک بیوی کو۔ دوسری حدیث میں اللہ نے نیک عورت کی یہ صفات بیان کی کہ جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اس کو حکم دے تو فوراً بجا لائے، اور جب وہ گھر پہ موجود نہ ہو تو اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے، تو یقیناً ایسی صفات کی حامل عورت دنیا اور آخرت میں بھی خوش بختی اور سعادت کا باعث ہے۔ اس کے برعکس بدخلق اور بدسلوک عورت دنیا میں ہی انسان کی بدبختی اور شقاوت کا سبب بن جاتی ہے، یعنی وہ اپنے رویوں اور عادت سے اپنے شوہر کی زندگی کو اس قدر مشکل بنا دیتی ہے کہ گھر کو ہی جہنم بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ دنیا کے ساز و سامان سے فائدہ اٹھانا حلال نہیں، بالکل بھی نہیں، لیکن نیک عورت ان سب سے بڑھ کے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے لیے ہر وقت فکر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں جہنم کے دروازے پہ کھڑا کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ کسی عقل مند عورت نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے، تو فرمایا کہ تم ناشکری اور کفر کرتی ہو۔ تو کہا: کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا: نہیں، بلکہ تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ وہ جب تک دیتا رہتا ہے تو اس پر خاموش رہتی ہے، لیکن جب کبھی اس کی طرف سے کوئی تنگی آ جائے تو کہتی ہے کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے خیر نہیں پائی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی وادی میں سفر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا: ہمیں کچھ کوے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں ایک سفید پروں والا، سرخ چونچ والا اور سرخ پاؤں والا کوا بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں صرف اسی قدر عورتیں داخل ہوں گی جیسے ان کووں میں یہ سفید پروں والا کوا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے:
مومن عورت کی مثال اس طرح ہے جس طرح بہت سارے کووں میں ایک سفید پروں والا کوا ہوتا ہے، یعنی ان میں الگ اور نمایاں یا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اور بے شک آگ جاہلوں کے لیے پیدا کی گئی، اور بے شک عورت جاہلوں میں سے ہے، مگر صدقہ کرنے والی اور خاوند کی خدمت کرنے والی۔ یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ آگ میں وہ بے وقوف جائیں گے جنہوں نے اپنے نفسوں کے لیے جنت کو پسند نہیں کیا، اور عورت اسی جاہل قوم میں سے ہے کہ تھوڑی سی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ پر جنت جیسی عظیم نعمت کو حرام کر کے جہنم کا ایندھن بن جاتی ہے۔ مگر نیک عورت جو صدقہ بھی کرتی ہو، خاوند کی خدمت بھی کرتی ہو، تو اس کے لیے پھر الحمدللہ جنت کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ایک بار اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بے شک فاسق یعنی نافرمان جہنمی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ فاسق کون ہے؟ فرمایا عورتیں۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا یہ عورتیں ہماری مائیں، بہنیں اور بیویاں نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو شکر نہیں کرتی، اور جب آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں کرتی۔ دانا اور عقل مند عورت کبھی بھی جہنم کے راستے پہ نہیں چلتی، بلکہ اس کی دانائی، اس کی حکمت صرف تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں صبر کرتی ہے، آزمائش پہ صبر کرتی ہے تو یہ جنت میں چلی جاتی ہے، ورنہ اس کا شمار فاسقوں میں، جہنمیوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر نیک عورت کون سی ہے کہ جس سے مرد کو شادی کرنا چاہیے، تو عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ شادی کی جاتی ہے: اس کا خاندان، اس کا مال، اس کا حسن اور اس کی دینداری۔ اس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ مال تو آنی جانی چیز ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے پاس نہیں رہتا۔ خاندان، حسب نسب، اس کی بھی اللہ کے پاس کوئی اہمیت نہیں، بلکہ اللہ تو تقوی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے پاس نیکی کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، اور حسن یہ بھی فانی ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں حسن کوئی بھی معیار نہیں، معیار ہے تو دینداری، کیونکہ دیندار عورت ہی ہماری نسلوں کی امین ہوتی ہے، ان کو دین کی تعلیم دیتی ہے اور اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بناتی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ فرمایا نبی جنت میں، صدیق جنت میں، شہید جنت میں، اور وہ آدمی جو بستی کے کنارے آباد اپنے بھائی کی زیارت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور تمہاری عورتیں جو محبت کرنے والیاں، زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں، شوہروں کی خدمت کرنے والیاں، کہ جب شوہر ناراض ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر کہتی ہے جب تک آپ راضی نہیں ہو جاتے میں نہیں سوؤں گی۔ اس حدیث کو دیکھیں تو کس قدر آسان ہے جنت کا حصول، یعنی جنتی مرد تو وہ ہوں گے جو نبی، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے اور بھی بہت سارے نیک اعمال کریں گے، لیکن عورت جو صرف نیک ہو، صالح ہو، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی ہو، اپنے بچوں سے محبت کرنے والی ہو، تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے۔ یہ نیک عورت وہ عورت ہوتی ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ یہ نیک ہوتی ہیں، یہ اطاعت گزار ہوتی ہیں، اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں
اللہ کی مدد سے اپنی حفاظت کرتی ہیں، یعنی ان کے کردار کی اللہ نے تعریف کی، ان کی پاکیزگی کو اللہ نے سراہا۔ نیک عورت مسلم ہوتی ہے، مومن ہوتی ہے، اطاعت گزار ہوتی ہے، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزے رکھنے والی ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب اور شیئر کریں۔